کبھی کچھ لے آئی راشن میں، اس طرح کر کے یہ اللہ میں جانتی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے وہ پچھلے سال اگست سے میں دسمبر تک میں نے کیسے وہ دن گزارے، 4-5 مہینے اتنے میں ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں کیا کروں گی، اسی طرح حالات رہے۔ لیکن بس مشکل تو اس ٹائم بہت ہو گئی تھی، پھر کوئی اوپر سے مجھے اپنے بچے کا اتنا غم تھا۔ اپنی اولاد اپنی ہی ہوتی، کسی کی اولاد کو جتنا مرضی کر لو کوئی نہیں بنتی ہے۔ کسی کو کہو کبھی اپنی مرضی پہ کام کر دیتے، کبھی نہیں کرتے، خود ہی کرنے پڑتا۔ شوہر کو کہو وہ بھی آگے سے گالیاں گلوچ کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کوئی کام کرتے۔ اسی وجہ سے مجھے خود باہر نکلنا پڑتا ہے، کوئی سامان لینے کچھ لینے میں لینے جاتی، سامان لے کے آنا، پھر وہی ٹینشنوں میں رہنے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو کبھی بھی نہیں بتایا کہ میں کن حالاتوں سے گزر رہی، کہ گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں۔ گھر میں سب ہوتے ہیں لیکن کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں مجھے کہا کہ تمہارے پیسے چوری ہو گئے، تم اپنا گھر کا کیسے چلا رہی ہیں۔ ایک دفعہ بھی کسی آدمی کسی عورت نے نہیں کہا میں نے کس طریقے سے اپنا گھر چلایا۔ اتنے تک ایسی نوبت آ گئی تھی کہ میں نے باہر سے بھیک مانگ کر روٹی کھائی۔ ایسی بڑی فیملی میں رہنے کا کیا فائدہ، کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ سارا دن بھی تم کمرے میں پڑی رہو تو تمہیں کوئی نہیں آ کے پوچھے گا کہ زندہ بھی ہے کہ مر گئی ہے، کہ وہ کمرے کے اندر اکیلے پڑی ہوئی۔ میرے بچے کے مرنے کے بعد تو میں بالکل ہی مر گئی ہوں، ایک زندہ لاش بن گئی ہوں۔ کچھ لوگوں نے کسی کی باتوں میں آ کے کسی کی، میں تو کہتی جب تک انسان اپنے کانوں سے نہ سنے، آنکھوں سے نہ دیکھے، کبھی کسی پر تہمت یا کوئی بات نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے پیچھے لگ کے تم کسی کا، میرے لیے تو سب برابر ہے۔ میں نے کسی کو نہیں چھوڑا، مجھے جس نے چھوڑا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔